الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور جو سب سے بڑا پرہیزگار اور متقی ہے وہ اس آگ سے بچا لیا جائے گا. وہ مال اپنا اللہ کی راہ میں دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہو، بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضامندگی حاصل کرنے کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام جانشین اولین مصطفیٰ، السلام جانشین اولین مصطفیٰ، السلام حضرت صدیق اکبر باصفا. بعد از پیغمبراں تو افضل الانسان ہے، سابقون الاولون لا ریب تیری شان ہے. عزم و استقلال کا گویا تھا تو جبل جلیل، اولین محبوب حق کا تو بنا بے شک کفیل. تھی تیری ہر بات سرکار دو عالم کو پسند، تھی تیری ہر بات سرکار دو عالم کو پسند، کر گئی یہ بات ہی تجھ کو جہاں میں سر بلند. جب چلے مکہ سے یثرب کو شہ رحمت مآب، جب چلے مکہ سے طیبہ کو شہ رحمت مآب، اس گھڑی بھی تو رہا ہر گام ان کے ہم رکاب.
زندگی بھر چونکہ تو ان کی رفاقت میں رہا، چشمہ فیض نبی سیراب تجھ کو کر گیا۔ تھا تیرا ہر کارنامہ بے نظیر و بے مثیل، حشر میں ہوں گے خدا و مصطفیٰ تیرے کفیل۔ سبقت اسلام میں کوئی تیرا ثانی نہیں، سبقت اسلام میں کوئی تیرا ثانی نہیں، تو نے کوئی بات باطل کی کبھی مانی نہیں۔ دافع الاشرار ہے تو صاحب ایثار بھی، دافع الاشرار ہے تو صاحب ایثار بھی، تجھ کو حق نے کہہ دیا ہے اذھما فی الغار بھی۔ سامنے تیرے جب آیا کھا گیا باطل شکست، کافروں کو صدق نے تیرا بنایا حق پرست۔ کس قدر بدبخت ہیں جو تجھ سے رکھتے ہیں عناد، کس قدر بدبخت ہیں جو تجھ سے رکھتے ہیں عناد، رہ نہیں سکتے کبھی وہ دین اور دنیا میں شاد۔ باصفا تھا تو مجسم پہ کرے صدق و صفا، باصفا تھا تو مجسم پہ کرے صدق و صفا، تیرے دل پر ہر گھڑی طاری رہا خوف خدا۔ چار رسول لہرا دیا تو نے علم اسلام کا، بول بالا کر دیا تو نے خدا کے نام کا۔ تھا غرض اسلام کا تو ایک درخشاں آفتاب، تیرے زرعی کارناموں کا نہیں کوئی جواب۔ تیری الفت ہو نہ جس کے دل میں اے والا صفات، تیری الفت ہو نہ ہو جس کے دل میں اے والا صفات، اس کو انور آخرت میں مل نہیں سکتی نجات۔ زندگی بھر جو رہا محبوب حق کا یار غار، گنبد خضرا میں بنتا کیوں نہ پھر اس کا مزار۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے دل و دماغ کو، آپ کے ظاہر باطن کو اپنی توحید کے نور سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کے نور سے، اور صحابہ کی محبت اور ان کی اتباع کے نور سے منور فرمائے۔ قرآن حکیم کی آیات کریمہ اور اس کے بعد جو مدح و منقبت ایک سلیم الفطرت شاعر نے لکھی ہے وہ آپ نے سن لی، تو اس سے موضوع کا آپ کو بھی اندازہ ہو گیا۔ ان نشستوں میں بارہا یہ بات آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی کہ کائنات انسانی میں، نسل انسانی میں، اولاد آدم میں، انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے بڑا انسان صدیق اکبر ہے۔ میں ایک طالب علمانہ حیثیت سے کتابیں دیکھتا رہتا ہوں،
کسی بھی زاویے سے مجھے کوئی شخصیت، کوئی ہستی رسول اللہ کے صحابہ میں، آپ کے خاندان میں، مختلف قبائل میں ابوبکر صدیق کے قریب نظر نہیں آئی۔ فاروق اعظم کتنے بڑے انسان ہیں کہ دنیا کفر آج بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ مسلمانوں میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو شاید ہمارا نام مٹ جاتا، لیکن وہ ابوبکر صدیق سے عرض کرتے ہیں کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں اور اس رات والی نیکی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ غار میں تھے وہ مجھے دے دیں تو میں سمجھتا ہوں میں سب سے بڑا خوش نصیب انسان۔ اندازہ فرمائیں کہ یہ کیا انسان تھا۔ کسی بھی پہلو سے میں جو عرض کر رہا ہوں، ابوبکر صدیق کے ثانی تو درکنار، دور دور بھی کوئی شخص ان جیسا نظر نہیں آتا۔ میں اور آپ، موت تو ہے سب پر، ایک دن اللہ نے دنیا میں بھیجا، ایک دن بلائے گا۔ لائن میں لگے ہیں، کس وقت بلاتا ہے، کس کی باری پہلی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ہمارا شاید ہمارے وسوسے میں بھی نہ ہو کہ ہمیں نیا کفن نہ پہنایا جائے، میں یہی کپڑے ہمارے جو پہنے ہوئے ان کو دھو کر ہمارا کفن بنا لیا جائے، شاید ہمارے خیال میں بھی نہیں آئے گا۔ نسل انسانی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ واحد انسان ہے کہ اپنے انتقال کے وقت فرمایا مجھے نیا کفن نہ پہنانا، یہی کپڑے دھو کر مجھے بطور کفن پہنا لینا، نئے کپڑے کی زندہ انسانوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ کوئی ہے اس کی مثال؟ سوچی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمانا پڑا، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابوبکر کے مال نے مجھے فائدہ دیا۔ ما نفعنی مال ما نفعنی مال ابو بکر۔ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے ان سے کچھ لیتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مفادات حاصل کرتے رہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے خدا بند قدوس ان کو بھیجا تھا، جو ان کی سوچ تھی، جو ان کی فکر تھی، جو ان کی محنتیں تھیں، پوری انسانیت ان کے پیش نظر تھی۔ ہر امیر بھی اور ہر غریب بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے دین کی سربلندی کے لیے دائرہ اسلام میں آنے والے لوگوں کی بھلائی کے لیے 24 گھنٹے جو سوچتے تھے، اس سوچ میں 100% محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مؤید اور تائید کرنے والے اور ساتھ چلنے والے ابوبکر صدیق تھے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جذبہ صادق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کے نور، اس کا فہم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی سمجھ اور صحابہ کرام کی محبت آپ کے رگ رگ میں اس طرح داخل ہو کہ چلتے پھرتے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نظر آئیں اور صحابہ کرام کے محب نظر آئیں۔ میرے دوستو، آپ حضرات یقیناً اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ، فہم اور عقیدے کے صحت کی بنا پر یہ یقیناً سوچتے ہوں گے کہ کسی ایک صحابی، ادنا سے ادنا صحابی کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو۔ آپ تو خیر کیا، آپ یہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے کہ کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تیار کردہ جماعت کی شان میں گستاخی کرے۔ مسلمان کی یہی شان ہے۔ اپنے آپ کو ہر انسان ٹٹول کر کہہ سکتا ہے کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں، میرے دل میں نبی کی محبت کس قدر ہے، نبی کی اطاعت کتنی ہے،
میرے دل میں نبی کی تیار کردہ پاکیزہ جماعت کی محبت کس قدر ہے، فیصلہ خود بخود انسان لے لیتا ہے۔ دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کو شروع میں لوگوں کو دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے یہ کہا گیا کہ اسلام کے لیے یہ ملک بنایا جا رہا ہے، لیکن اس ملک کے بن جانے کے بعد برسوں بعد بھی پاکستان کے سڑکوں پر صحابہ اکرام خصوصاً ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کا نام لے کر گالیاں بکی جاتی ہیں، لیکن ہمارا حکمران طبقہ، اس پر خدا کی کروڑہا لعنتیں ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی ان پر گرفت نہیں کرتے، ان کو باقاعدہ بڑے تحفظ کے ساتھ ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں کہ یہاں کوئی اس ملعون کو اس کے کیفر کردار تک نہ پہنچا دے۔ کیا آپ کی سوچ ہے کہ جو لوگ جن کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں بلکہ صحابہ کے دشمنوں کو تحفظ دیتے ہیں وہ مسلمان ہیں؟ کراچی اور اسلام آباد کی سڑکوں پر صحابہ کو گالیاں بکی گئیں، خصوصاً ابوبکر و عمر کو گالیاں بکی گئیں۔ حکمران ٹولہ کسے باشد لا علی التعیین، کسی پارٹی کا ہو اس کے کانوں پر جوں بھی نہیں رہیں گی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی رحمتیں آئیں گی اس ملک پر؟ جو کچھ ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ خداوند قدوس کی رضامندگی اور خوشنودی کی علامتیں ہیں؟ موسم کے اثرات پہ آپ غور فرمائیں۔ بارشیں تو ہر ملک میں ہوتی ہیں، ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن جو بارش پاکستان میں پچھلے کچھ ایام میں پورے ملک کے ہر خطے، ہر کونے میں بارش ہوئی اور آج تک اس کے منحوس اثرات پورے ملک کے اندر موجود ہیں، ایسی کوئی مثال آپ کے پڑوسی ملک جو ہندو بت پرستوں کا ہے اس کے اندر بھی کوئی ہے؟ یا ایران میں ہے یا افغانستان میں؟ میرے دوستو، آپ حضرات یقیناً سوچتے ہوں گے، ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہے، میں ہمیشہ ہر وقت اس غم میں گھلا رہتا ہوں، یا اللہ ہماری قوم کا مجموعی مزاج ایسا جیسا کہ نشئی لوگ ہوتے ہیں، نشہ پیا ہوتا ہے، ان کو کوئی احساس اس بات کا نہیں ہے، نہ خدا کی طرف رجوع ہے، نہ توبہ استغفار کی طرف، لگے ہوئے ہیں۔ اور ہماری بدعمالیوں کی شامت پر یکے بعد دیگرے جو حکمران ٹولہ ہم پر مسلط ہوتا ہے، یہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا کما تکونوا کذالک یعمر علیکم، جیسے تم پر ہوگے ویسے تم پر حکمران بنیں گے۔ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہوں گے۔ مہنگائی نے کہاں پہنچا دیا اس ملک کو۔ بنیادی طور پر ایک زرعی ملک، اس میں آٹا حاصل کرنے کے لیے بوڑھے بوڑھے لوگ اور عورتیں جو ہیں ہجوم کے اندر پھنس کر مر جاتے ہیں۔ کبھی سوچا تھا؟ غذائی اجناس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ان کی قیمتیں، جبکہ یہ ساری چیزیں اس ملک میں پیدا ہوتی ہیں۔ جو اقتدار کے دھینگا مشتی میں لگے ہوئے بدبخت، ان کو پتہ ہے کہ قوم کا غریبوں کا کیا حال ہے۔ در حقیقت یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ دوستو، میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے، ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، میں خود اس میں شامل ہوں، کہ ہر وقت خدا کے سامنے توبہ استغفار کریں، اور ہر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ شاید میرے ہی گناہوں کے سبب سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب تک یہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی شاید اللہ تعالیٰ حالات نہیں بدلیں گے۔ اللہ کو کیا مجبوری ہے؟ ہم بھوکوں سے مرتے ہیں،
ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو کیا مجبوری ہے؟ کیا اس سے پہلے دنیا میں بے شمار قوم خدا بند قدوس نے پیدا کر کے صفحے سے مٹا نہیں تھی؟ کیوں مٹائیں؟ سب جانتے ہیں قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے۔ جب کوئی شخص خدا کی بغاوت پر، اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، اللہ کو پھر سے کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج سمودیوں کا کوئی ایک فرد دنیا میں ملتا ہے، قوم عاد کا، قوم لوط کا؟ کہیں بھی نہیں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خدا نے بہت بڑھایا چڑھایا۔ قرآن بتاتا ہے کان ینحتون من الجبال بیوتا، وہ اتنے بڑے بڑے کاریگر قسم لوگ تھے کہ پہاڑوں کو کاٹ کر وہاں بلڈنگیں محلات بناتے تھے۔ کہاں گئی ان کی کاریگری؟ کہاں ان کا وجود ہے؟ کیا یہ شبہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہمارے پاس قرآن کریم صرف اس لیے ہے کہ ہم مردے بخشوائیں؟ کرائے کے لوگ بلا کر ان سے الٹی سیدھی وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اپنے مردے کو بخشوانے کے لیے ہم نے قرآن کریم کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا۔ مسلمان کہلاتے ہیں اس واسطے اپنی بچی کی شادی کے وقت قرآن کریم اس کے سر کے اوپر رکھا ہوتا تو وہ نیچے جا رہی ہوتی۔ یہ خدا کے ساتھ ایک فراڈ ہے۔ کیا جو قرآن کریم پکڑا ہوا ہے اس کو قرآن کریم کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ یا جس بچی کو رخصت کیا جا رہا ہے اس نے قرآن کریم پڑھا ہے، اس کو پڑھنا آتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان ماں باپ سے نہیں پوچھنا کہ تمہاری اولاد کا قرآن سے تعلق کیوں نہیں تھا؟ دنیاوی تعلیمی اداروں کے اندر تو تم بڑھ چڑھ کر پیسے خرچ کرتے تھے، قرآن کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیوں ہوا؟ ہر انسان اس کا جواب خود دے سکتا ہے۔ اس کے اپنے آپ کو سوچے کہ میں کس مقام پر کھڑا ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر۔ جس شخصیت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، فارسی کا ایک شعر ہے، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں قصہ پاری نہ را۔ شاعر کا مقصد کیا ہے، لیکن ہم تو اپنا مطلب اس سے نکالتے ہیں کہ اگر اپنا دین ایمان کی روشنی جو ہے اس کو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کم از کم سلف صالحین کا تذکرہ وقتاً فوقتاً کر لیا کرے تاکہ تمہارے ایمان میں جلا پیدا ہو، اور کوئی وجہ نہیں۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ جب ان شخصیتوں کا تذکرہ آتا ہے، تذکرہ تو خیر بعد میں آتا ہے، پہلے خیال آتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، میرا دل و دماغ جو ہے مسرت سے اور شادمانی سے بھر جاتا ہے خیال آنے سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی ایسا ہی بنا دے، آپ کے آنے والی نسلوں کو بھی ایسا بنا دے۔ آپ دین کے مبلغ ہوں اور ہر جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کا پرچار کرنے والے اور صحابہ کرام کی محبت کا دنیا میں پرچار کرنے والے بن جائیں، تاکہ جس ملک کے سڑکوں پر حکمرانوں کے سامنے صحابہ کو گالی بکی جاتی ہے، اسی ملک کے اندر ایسے مسلمان مخلص ہوں کہ ہر گلی کے اندر صحابہ کرام کی محبت کا پرچار کریں۔ جو معروضات میں پیش کر رہا ہوں، پھر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپ دنیا کا کاروبار کریں، خدا برکتیں دے آپ کو، آپ کی صنعتیں فیکٹریاں خدا انہیں برکتیں دے، نوکریاں خدا ان کے اندر برکتیں دے، لیکن اپنے دل اور دماغ کو، اپنی سوچ اور فکر کو اس سے خالی نہ رکھیں۔ جہاں بھی ہیں اس فکر کے ساتھ ساتھ چلیں۔ یقین اس کے اثرات آپ خود بھی دیکھیں گے اور آپ کی نسلیں میں دیکھیں گی۔ ابوبکر صدیق قبیلہ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے، اس وقت بہت قبائل تھے، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو ہاشم سے، سیدنا فاروق اعظم
قبیلہ بنو عدی سے، سیدنا عثمان قبیلہ بنو امیہ سے، حضرت خالد بن ولید، حضرت ولید بن ولید یہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے، اور بکر صدیق بنو تیم سے۔ یہ قبائل ہیں مختلف۔ اگر میری بات کو گستاخی نہ سمجھیں تو صحابہ کے نام کے تذکروں پر مشتمل کتابیں گھروں میں رکھیں، خود پڑھیں اور بچوں کو ترغیب دیں۔ میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علموں نے گفتگو کرتا ہوں، نہ مولوی ہوں تو نہ مولویانہ، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال ایک طالب علمانہ حیثیت سے خود بھی سوچتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی معروضات پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے اثرات آنے والے وقتوں میں آپ خود بھی دیکھیں گے، آپ کی نسلوں کو بھی پتہ چلے گا، اور ان سے اگر لوگوں کو جو فائدہ ہوگا اس کے اثرات بھی سامنے آئیں گے۔ لیکن نام کے مسلمان نہ بنیں، نام کے نہیں، کام کے مسلمان۔ گھروں کے اندر سارا لٹریچر آتا ہے، خواتین اکثر ڈائجسٹیں منگواتی ہیں، خدا کے لیے پیار اور محبت سے اچھے طریقے سے ان ڈائجسٹوں سے ان کو چھڑائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مشتمل کتابیں گھروں میں لائیں، خود پڑھیں اور پھر ان کو ترغیب دیں۔ بلکہ ایسا طریقہ اختیار کریں گھر کے اندر رات کو کھانا کھانے کے بعد کوئی ایک بچہ یا بچی یا خاتون خانہ اہلیہ جو اردو صحیح پڑھ سکتی ہیں تو کم سے کم بھی آدھ پون گھنٹہ یہ مقدسین کا تذکرہ، اس کے اثرات دل و دماغ پر، شخصیت پر جو ہوں گے اس کو آپ خود بخود دیکھ لیں گے۔ کریں تو صحیح۔ میں ترغیب دے رہا ہوں اپنی مجبوری کے تحت، میں نے خدا کے سامنے جانا، میرے اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے تو انہیں کیا ترغیب دی تھی۔ صحابہ کی محبت سے اپنے دل و دماغ کو خالی نہ کرے میرے دوستو۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں ہے، اور اسی جذبے سے آپ اس مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ورنہ آپ کے قرب جوار میں بے شمار مساجد ہیں۔ مجھے پتہ ہے اپنی لائن کے لوگوں کا، وہ پنجابی آپ کے زبان وقت ٹپانے کی بات کرتے ہیں، نہ کتابوں سے تعلق، نہ کتابیں پاس ہیں، نہ ان کی گہرائی میں جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں، بس وقت ٹپانے۔ خطیب صاحب نے تقریر کر دی، لوگوں نے سن لیا، زندہ باد کا نعرہ لگ گئے۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھی جذبات میں آ کر میرا نام لیتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میرا نام لے کر کوئی زندہ باد کا نعرہ لگائیں۔ میں اگر خدا نے میری کسی عمل قبول کیا تو زندہ باد ہی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے میری کسی عمل قبول نہیں کیا تو سب مردہ باد ہیں۔ ہاں، صحابہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت جو اللہ کے پاک پیغمبر نے تیار کی تھی، جس کے تذکرے اللہ نے اپنے قرآن کریم، صدیاں گزر گئی ہیں۔ اب یہ آیت جو میں نے پڑھی ہیں یہ بکر صدیق کے بارے میں سارے مفسرین نے لکھا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو سب سے بڑا متقی ہے اس آگ سے بچا لیا جائے گا۔ اتقیٰ کا معنی سب سے بڑا متقی، سب مفسرین نے لکھا ہے بکر صدیق ہیں۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے نبی کے ارشاد پر یا ایمان کے دائرے میں آنے والے مفلسین پر، یا کفار و مشرکین کے قبضے میں آئے ہوئے مخلص مسلمان جو غلام ہیں ان کے تسلط سے نجات دینے کے لیے ان کو خرید کر آزاد کرتا ہے، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اس لیے مال خرچ ہے تاکہ وہ اللہ کے ہاں پاک ہو جائے، اس کو مقام مل جائے۔ ساتھ ہی ایک وسوسہ ضرور آتا ہے، اللہ جواب دیتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں چکا رہا،
کوئی دکھلاوا نہیں، الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ، رب اعلیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر یہ کر رہا ہے۔ یہ آسمان والا ان کے بارے میں فرما رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے فائدہ اتنا دیا جب بکر کے مال نے فائدہ دیا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے، ان مجالس کے اندر پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ چندے کی اپیل کی جہاد کے لیے۔ افسوس کہ وہ جہاد اب مسلمانوں کی زندگی سے نکل چکا ہے۔ روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں کشمیری مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا، یہ ظلم ہو گیا۔ پاکستان کا حکمران طبقہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کہنے کو یہ ایٹمی ملک ہے، پتہ نہیں اس کی چٹنی بنا کر کھائیں گے۔ اس ایٹمی ملک کا کیا فائدہ جو کسی پڑوس کے بالکل ظلم کی چکی میں پسنے والے مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ میرے دوستوں، جب جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے تو میں اور آپ اپنی زندگی میں یہ دیکھ چکے ہیں۔ آپ کا پڑوسی ملک افغانستان، دنیا کی کوئی قوت پاکستان شریف سمیت ان کی معیت نہیں تھی، وہ صرف جذبہ جہاد سے سرشار تھے، ان کے پاس کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں تھے۔ امریکہ 44 ملکوں سمیت آیا، خدا نے ذلیل و خوار کر کے نکال دیا، اس کو دنیا میں عبرت کا نشان بن گیا۔ یہ جہاد کی برکت سے، اسلحے کے زور سے نہیں، اسلحہ ان کے پاس تھا، ایمان کی قوت اور جذبہ جہاد ان کے پاس تھا، اور اس جذبے سے خدا بند قدوس ان کو سرخرو فرمایا۔ اب کوئی ماں کا لال ان کو دھمکی نہیں دے سکتا، وہ دیکھ چکے ہیں۔ روسی بھی دیکھ چکے، جہاد کی برکت سے پھر اللہ نے روس کے ٹکڑے کیے کہ نہیں کیے؟ یہ ہماری زندگی میں ہوا۔ اور پھر امریکہ آیا، اس نے کہا کہ میں بڑا تھانے دار ہوں، اپنے ساتھ اور بہت سے لوگوں کو لے کر آیا، پھر خدا نے اتنا ذلیل و خوار کر کے نکالا کہ عبرت کا سامان بن گیا۔ اب تڑیے نہیں دے سکتا۔ کیا ہے یہ پاکستان؟ اس میں بسنے والا مسلمان نہیں، یہاں کے فوجی، یہاں کے جنرل مسلمان نہیں ہیں، یقیناً ہیں۔ اور موجودہ ہمارے آرمی چیف جو ہے، جو کچھ ان کے بارے ہم نے ملاقات تو نہیں کی، جو سنا ہے، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کے حافظ ہیں، وہ سارا خاندان حافظوں کا ہے، خدا کے دین کے کام میں لگے ہیں۔ وہ بڑھ کے نہیں مارتے، اول پھول نہیں بکتے، اپنے کام میں لگے ہیں۔ خدا بند قدوس ان کی اس سوچ کو قرآن کی برکات سے درست فرما دے، اور اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے سے جہاد کا عمل شروع کرا دے۔ لیکن یہ بات پھر میں کہتا ہوں میرے دوستو، جہاد کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج دیا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں تھے۔ آپ جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے، صدیق سمیت اسی مقدس انسان کے ساتھ، اللہ اکبر، تفصیلات چھوڑتا ہوں، اسی مدینہ طیبہ میں رہ کر اگلے ہی سال نہتے بے سر و سامان مجاہدین کو لے کر، بے سر و سامان، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی بندوق نہیں، سوائے کتنے ہتھیار تھے؟ 8 تلواریں، تعداد کتنی؟ 313۔ سوچیں تو صحیح میرے دوستو، لیکن 7 پیغمبر ہیں، نبی بھی جا رہے ہیں کہ خدا کے بھروسے پر جا رہے ہیں، ہتھیاروں کے بھروسے پر نہیں۔ صحابہ بھی نبی پر پختہ ایمان رکھنے والے جا رہے ہیں، پختہ ایمان۔ اور پھر بدر کے مقام پر پہنچے، وہ مسجد آپ نے دیکھی ہوگی، مسجد عریش، اسی جگہ رسول اللہ کا خیمہ تھا، خیمے کا نام عریش تھا۔ خدا کے پیغمبر وہاں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے التجا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ چند نفوس ہیں تجھ پر ایمان لانے والا، اگر یہ مٹ گیا آج
تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ مدد فرما۔ اس قدر لجاجت، اتنا رونا دھونا کہ خدا کے پیغمبر کے کندھوں سے چادر گر گئی۔ ابوبکر صدیق ساتھ تھے۔ یہ خوش نصیب انسان اس نے زندگی میں اللہ کے پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑا، سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، اور مزار میں بھی ساتھ، کل جنت کے دارالقرار میں بھی ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ کے کسی مقام پر ابوبکر و عمر ہیں، دونوں ہی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں اپنے ہاتھ مبارک دونوں کے کندھے پر رکھیں، دونوں کے کندھوں پر رکھ فرمائے اس طرح فرمائے، اس طرح ہم قیامت دن اکٹھے ہی اٹھائے جائیں گے۔ تو ابوبکر صدیق نے چادر آپ کے کندھے پر رکھی، یا اللہ کے پاک پیغمبر، یقیناً میرا رب آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور پھر آئی، اس تفصیل میں کیا جاؤں میں، اب بارہا کچھ اشارات دیتا رہا ہوں۔ مقابلے میں ابو جہل تھا، بڑے کر و فرس اور شان و شوکت تمطراق کے ساتھ، غرور و تکبر سے بھرا ہوا آیا تھا۔ آج ہم نے محمد اور اس کے ساتھیوں کا نام مٹا دینا ہے۔ گانے بجانے والی بھی ساتھ لایا کہ ہم نے جب فتح ہوگی تو 3 دن ہم جشن منائیں گے۔ اونٹ ساتھ لائے کہ ان کو گوشت کاٹ کر کھائیں گے، جشن منائیں گے۔ اس بدبخت کو کیا پتا تھا خوشی کا جشن نہیں، صف ماتم بچ جائے گی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد پھر دیکھا اللہ نے اہل ایمان کو کامیابی سے ہمکنار کیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ مسلمانوں نے 70 کافر جہنم رسید کر دیے۔ وہ 1000 تھے، یہ 313۔ ان کے پاس ہر قسم کے ہتھیار تھے، ان کے پاس 8 تلواریں۔ 70 کو جہنم رسید کر دیا اور اتنے گرفتار بھی کر لیے۔ اور ابو جہل کا قصہ تو آپ بارہا سن چکے ہیں، دوبارہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی گردن کاٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالی گئی۔ حضور نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا جو فرعون تھا، آخر وقت اس نے کلمہ پڑھا، اللہ نے قبول نہیں کیا، کہ موت کی جب ہچکی لگ جائے پھر کلمہ قبول نہیں ہوتا، ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اس بدبخت نے تو موت کی ہچکی لگتے وقت بھی غرور تکبر کفر کا کلمہ کہا۔ جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کو رتبہ بڑا رکھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کے کفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کفر، جو فرعون ہے اس کا کفر زیادہ تھا۔ اور انہی بدر کے 70 جو گرفتار ہوئے تھے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کیا کیا جائے گا۔ ابوبکر فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، میں اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا ہوں۔ قتل کرنا آسان تھا، قبضے میں آئے ہوئے تھے۔ محرم اسرار اور رازدان نبوت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے ان سب کو چھوڑ دیا جائے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ سب صحابہ اکرام کی مرضی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ چھوڑ دیا جائے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی ابوبکر ایسا کوئی خوش نصیب انسان ہے کہ اس کے دل کے اندر جو خیالات آتے تھے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آنے والے خیالات کے مطابق ہوتے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ نبی تو نہیں تھے، ابوبکر صدیق نبی نہیں تھے، لیکن اللہ نے انہیں صفات نبوت کی رکھی تھی۔ اگر حضور کے بعد نبوت چلتی ہوتی تو ابوبکر صدیق ضرور نبی ہوتے۔ اور پھر تفصیلات چھوڑتا ہوں، ابوبکر صدیق کے مشورے پر عمل ہوا تو اس کے پھر بہت زیادہ فائدے اسلام کو اور مسلمانوں کو پہنچے۔ جہاں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ دیا، اللہ کے پیغمبر نے انہی کے مشورے پر عمل کیا۔
محرم اسرار نبوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 2.25 سال چھوٹے تھے. جتنی عمر پائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمر ابوبکر صدیق نے بھی پائی. آپ کے بعد اتنی مدت پوری کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا. لیکن عجیب قسم کے انسان ہیں. خدا کی قسم میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، میں نے جتنا بھی اس سلسلے میں پڑھا ہے، مطالعہ کیا، کسی بھی زاویہ سے دیکھا، اس جیسا انسان نسل آدم میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں نبیوں کے بعد کوئی اور نظر نہیں آتا. رسول اللہ نے چندے کی اپیل فرمائی غزوہ تبوک کے موقع پر. صحابہ کرام ایثار کے پیکر تھے، سب نے اپنے اپنے طور پر جو کچھ بھی تھا ان کے پاس، جو کچھ ممکن. سیدنا فاروق اعظم نے آدھا مال اللہ کے پیغمبر کی خدمت پیش کر دیا. حضور کی زندگی میں یہ مشکل گھڑیاں تھیں. غزوہ تبوک یہ مشکل گھڑیاں تھیں کہ بہت بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ تھا اور کم و بیش 30,000 مسلمانوں کی فوج تیار کی گئی. ابوبکر صدیق، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا. کہ میرے علم کے مطابق ان کے پاس اتنا سرمایہ اس وقت نہیں جتنا میرے پاس ہے، تو میں نے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا حضور کی خدمت پیش کر دیا. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد وہ رازدان نبوت، محرم اسرار نبوت، وہ عاشق رسول، فنا فی الرسول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گٹھڑی کندھے پر لا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے ہیں. رسول اللہ نے اندازہ سے سمجھ لیا کہ اس شخص نے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا. وہی ہوا. رسول اللہ نے پوچھا ابوبکر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں. فاروق اعظم فرماتے ہیں بس اس دن میں نے سوچ لیا کبھی بھی اللہ کو منظور ہی نہیں کہ میں اس سے آگے نکل سکوں. کوشش ہی نہیں کروں گا ان سے مقابلے کی. منشاء خداوندی ہے ہی نہیں ایسا کہ ابوبکر سے کوئی آگے بڑھ سکے. علماء نے لکھا ہے ابو بکر کا معنی ہے بکر کا باپ. تو ان کا نہ کوئی بیٹا بکر تھا نہ کوئی بیٹی. تو ابو بکر کا کیا مطلب؟ ان کا اصل نام تھا عبداللہ. صدیق ان کا لقب تھا. بعض کتابوں میں عتیق بھی ہے. اصل نام عبداللہ تھا لیکن صدیق کے نام سے اس قدر مشہور ہوئے وہی نام بن گیا. ایک موقع پر جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ حضور نے جب پوچھا کہ اس سلسلے میں میرا کوئی ساتھ بھی دے گا، تائید بھی کرے گا، جبریل امین نے کہا ابوبکر آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی تصدیق وہ کریں گے. اتنی تصدیق کی کہ نام بھی صدیق بن گیا. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. جو سچائی اور صدق لے کر آیا اور تصدیق کی، اللہ نے فرمایا اولئک هم المتقون، یہی متقین ہیں. اسی کے بارے میں سیجنبها الاتقی، سب سے بڑا متقی جو جہنم سے بچا لیا جائے.
ایک موقع پر کچھ تکرار ہوگی فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین۔ ابوبکر صدیق بڑے تھے، رتبے میں بڑے تھے، ہر پہلو سے بڑے تھے، اور شاید موقف کے اندر بھی اپنی راست بازی نظر آتی ہو، انہوں نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا۔ وہ کچھ ناراض ہو گئے۔ صدیق اکبر نے منانے کی کوشش کی، ہمارے زمانے کے لوگوں کی طرح تو نہیں غرور و تکبر کا پیکر بن کر کسی کے ساتھ مخالفت ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ آئے دن اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں کہ جگری یار نے اور دوست یار نے اپنے یار کو گولیوں سے اڑا دیا۔ یہ ہیں یاریاں، اس کو دوستی کہتے ہیں۔ جس دوستی کی بنیاد پر ایمان نہیں میرے دوستو، وہ دوستی نہیں ہے، وہ غرض ہے، خود غرضی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا ان کو، پھر احساس ہوا کہ میں نے زیادتی کی ہے، تو یہ مانتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کیا، رسول اللہ میرا ساتھی مجھ سے ناراض ہو گیا، غلطی میری ہی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، غلطی میری ہے، ناراض ہو گئے۔ تو بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو فرمایا ہوتا کہ تم کیوں معاف نہیں کرتے؟ جب معافی مانگ رہے ہیں، ایک آدمی صدق کے دل سے معافی مانگتا ہے، تم جانتے بھی ہو اس آدمی کی راست بازی سچائی کو، تو کیوں نہیں مان؟ یہ تو خدا کا حکم ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹا، کیا تم میرے ساتھی کو میری وجہ سے معاف نہیں کرو گے؟ یہ جملہ فرمایا، میرا ساتھی، وہ بھی ساتھی ہیں لیکن ان کو ترجیحی بنیاد پر اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا ساتھی فرمایا، اور فرمایا اللہ اکبر، جب میں اللہ کا پیغام لے کر کھڑا ہوا، ہر شخص تردید کر رہا تھا تم میں سے، اس نے میری تائید کی، مجھے مال کی ضرورت پڑی، ہر شخص اپنا مال کھینچ رہا تھا، اس نے مال مجھ پر خرچ کیا۔ جتنی خوبیاں اور کمالات تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذکر فرما دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاؤں پکڑ لیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اب ہر پہلو سے بڑے ہیں۔ حضرت جد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں ہمارے اس بر صغیر میں بہت بڑے کبار اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے مقبول بندوں کے ساتھ معیت نصیب فرمائے، ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں خواہ مخواہ کسی کے بزرگ کی چرچا نہیں کرتا، اللہ والوں کے ساتھ محبت ہے اور خدا اس کو قائم رکھے۔ اللہ آپ کو بھی اپنے محبوب بندوں کی معیت نصیب فرمائے، ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ اس ہندوستان کا علاقہ ایک سرہند، وہاں ان کی قبر مبارک ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ یہ مغلیہ سلطنت میں جہانگیر کے زمانے میں، آپ جانتے ہیں کہ مغلوں کے دماغ کی خرابی یہ تھی کہ ہر آنے والا جو ہے اس کے لیے قانون تھا کہ وہ بادشاہ سلامت کو سجدہ بجا لا کر اندر آئے۔ یہ گمراہیاں پہلے بھی ہر دور میں گزری ہیں، ان کے لیے ایسا تھا۔ بعد میں یہ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن مجدد صاحب کی محنتوں سے، پھر ان محنتوں کے نتیجے میں پھر ان کا بیٹا شاہ جہان اور ٹھیک ہوا، اور شاہ جہان کا بیٹا اورنگزیب آپ جانتے ہیں، بادشاہی مسجد ہی نہیں، اس کا کارنامہ ہے فتاوی عالمگیری۔ اورنگزیب کا 500 اس زمانے کے علماء کو اکٹھا کر کے فرمایا ہر تمہاری جتنی بھی ضروریات ہیں پوری کروں گا، لیکن دینی مسائل کا ایک مجموعہ مرتب کریں۔ آج پوری دنیا کے مسلمانوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ اس اللہ والے کی محنت کے نتیجے میں اس گمراہ خاندان میں پھر آخر یہ نتائج آئے۔
تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو گمراہی ہے، اللہ کے مخلوق سے مخلوق کو سجدہ کرانا، جو اللہ کا حق ہے بادشاہ اپنے لیے مانگتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ وہ فلاں مولوی جو ہے وہ آپ کی مخالفت کرتا ہے، اس نے کہا بلاؤ، لیکن یہ پتہ تھا کہ عام دروازے سے لایا جائے گا تو مجدد صاحب نے سجدہ نہیں کرنا۔ چالاکی یہ کی کہ ایک چھوٹی سی کھڑکی بنائی گئی، کھڑکی سے اندر داخل کرنا ہے۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سمجھ لیا کہ ان کی چال کیا ہے۔ مجدد صاحب نے بجائے سر داخل کرنے کے پہلے ٹانگیں داخل کی۔ اللہ کی ارب ہار رحمت نازل ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ کر رہا ہوں۔ مجدد صاحب نے فرمایا میرا مقصد آپ کی مخالفت نہیں، میں اللہ کا حکم بیان کر رہا ہوں، سجدہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے روا نہیں، اس واسطے اس پہلو سے آپ غلطی کر رہے ہیں۔ مجدد صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا، قلعہ گوالیار میں بند کر دیا گیا۔ وہاں پہنچے مجدد صاحب، شاید بہت سارے ساتھیوں کو یاد بھی ہوگا، جب نئے آنے والوں کو پتہ نہیں، سن لیں آپ اللہ والوں کا کام کیا ہوتا ہے۔ وہاں جب گئے تو جیل کے اندر جا کر انہوں نے وہاں بھی وہی کام کرنا تھا جو باہر کرنا تھا، خدا کی مخلوق پر، قیدیوں پر محنت شروع کر دی، ان کے عقیدے ٹھیک کرائے، ان کو نماز کا پابند بنایا، ذکر اذکار کا پابند بنایا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے پیغام بھیجا داروغہ جیل کو کہ اس مولوی کا دماغ ٹھیک ہوا کہ نہیں۔ یہ غرور و تکبر کا جو پیکر ہوتے ہیں نا، یہ پھر علماء کا نام بھی صحیح نہیں لیتے۔ داروغہ جیل نے کہا بادشاہ سلامت، اس کا کیا دماغ، اس نے سارے جیل کے لوگوں کا دماغ ٹھیک کر دیا ہے۔ بادشاہ پوچھنے کہ کیا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جیل نہیں رہا، وہ خانقاہ بن چکی ہے، دن رات اللہ اللہ ہوتا وہاں۔ بڑا حیران ہوا۔ اسی اسنا میں اللہ پاک نے، دیکھو خدا کی پکڑ بڑی عجیب آتی ہے، بادشاہ کے پیٹ میں درد آیا۔ سارے جتنے بھی ہندوستان بھر کے معالج حکماء جو اس زمانے کے تھے ساری محنتیں کر لیں، لیکن درد ٹھیک نہیں ہوا۔ رات کے وقت پھر ایک تنہائی کے کمرے میں جہاں میں اس کی آواز اور فریاد نہ سن سکے، جا کر روتا، یا اللہ میں ساری محنتیں کر چکا ہوں، میرا درد ٹھیک نہیں ہو رہا، کیا وجہ ہے؟ غیبی آواز آئی، تو نے میرے بندے کو پکڑا، میں نے تجھے پکڑ لیا ہے۔ مجھے صاحب کے تذکرہ میں یہ بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کوئی بات۔ پھر بادشاہ جیل کے دروازے پر جا کر کہتا ہے، اندر جا کر مولوی احمد سے یہ کہیں، مجھے صاحب کا نام احمد تھا، کہ بادشاہ معافی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ خدا پھر غرور تکبر کا سر یوں نیچے کرتا ہے، لیکن وہ مجدد صاحب ہی تو مجدد صاحب تھے، کہنے لگے بادشاہ کو مجھ سے معافی نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کہ اس کا حق وہ ضائع کر رہے تھے، میرا کوئی حق نہیں، میں تو الٹا بادشاہ کا شکر گزار ہوں، یہاں بھیج کر ان لوگوں کے لیے میرے کام کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ مجدد صاحب کو بڑے باوقار طریقے سے باہر نکالا گیا۔ پھر مجدد صاحب نے محنت کی، جتنے بادشاہ کے وزیر مشیر تھے ان کو خطوط لکھے۔ مجدد صاحب کے مکتوبات فارسی زبان کے اندر میرے پاس 2 جلدوں ضخیم جلدوں موجود ہیں، 30 40 صفحات کے وہ خط ہیں فارسی زبان کے، خدا کی قسم ہیرے اور جواہرات ہیں۔ بات کر رہا تھا مجدد صاحب کی کہ مجدد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر بتا دیا، اللہ اکبر، جنت میں ایک بلڈنگ ہے، محل ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس محل میں ابوبکر صدیق ساتھ ہیں، لیکن وہ محل جس محلے میں باقی صحابہ فاروق اعظم سمیت اس محلے کے اندر موجود ہیں، لیکن اس بلڈنگ کے اندر صرف ابوبکر صدیق اور دوسرا کوئی بھی نہیں۔ کتنا بڑا انسان تھا یہ، خدا کی ارب ہا خرب ہا رحمت نازل ہوں ان پر۔ اللہ سے دعا کریں خدا مجھے اور آپ کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی، آپ کے متعلقین کو بھی سچی محبت اللہ والوں کی، صحابہ اکرام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرمائے۔ نبی کی سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے عقیدے بھی ٹھیک ہوں، شرک سے، خدا بدعات سے محفوظ رکھے، منکرات و فواحشات سے معروم رکھے۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال وافر مقدار میں ہر ایک کو نصیب فرمائے اور رزق حلال کی کوشش کرنے کی توفیق دے، اور صحابہ کی اور اللہ والوں کی محبت نصیب فرمائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بات ختم کرنے لگا ہوں، کئی لوگ کہتے ہوں گے، شروع میں تو شاید مجھے خبریں پہنچتی تھی کہ یہ وہابی ہے، یہ بزرگوں کو نہیں مانتا۔ خیر کہتے رہے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔
میں خدا کے فضل سے بات کر رہا ہوں، میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں، سب اللہ والوں کو مانتا ہوں، کل کے ہوں یا آج کے ہوں مانتا ہوں، بشرطے کہ بزرگ ہو، فراڈیا نہ ہو، سیدھی سی بات ہے، بزرگی کا روپ نہ دھارا ہوا ہو۔ میں ان بزرگوں کی جوتیوں کو اپنے لیے سر کا تاج سمجھتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ اپنے احباب سے یہ کہتا چلا ہے اور آج بھی کہتا ہوں، بزرگوں کو مانو، ان کی پیروی کرو، اتباع کرو، بشرطے کہ بزرگ ہے، لیکن مانگو اللہ سے۔ ماننا اور بات ہے، اور مانگنا اپنی ہر حاجت پروردگار عالم سے مانگو، وہی حاجت روا ہے اور وہی مشکل کشا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔